دوستو اگر آپ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو میری آج کی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، آپ کو فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ دوستو کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، اس کو ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہماری گندم اور چاول ختم ہونے والے، ایسا کرو کہ تم شہر جاؤ، گندم اور چاول خرید کر لاؤ۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے پاپا، میں کل چلا جاؤں گا۔ نیکسٹ ڈے صبح سویرے اس کا بیٹا شہر کی طرف روانہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ گھر واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ شہر کی طرف جانے والے راستے پر جو پل ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور راستہ بند ہے، اس لیے میں آج شہر نہیں جا سکتا ابا جان۔ اس کے والد نے بتایا کہ بیٹا شہر کی طرف جانے والا دوسرا راستہ بھی موجود ہے، تم اس راستے سے شہر چلے جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ دوسرا راستہ ابا جان بہت لمبا اور مشکل ہے، اس پر بہت وقت لگے گا اور تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے گاؤں والوں سے معلوم کیا ہے پل جلدی ریپیئر کر دیا جائے گا، پل پر کام ہو رہا ہے اور تھوڑا میں سمجھتا ہوں ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جب پل مرمت ہو جاتا ہے تو میں شہر چلا جاؤں گا۔ باپ نے ساری بات سنی اور خاموش رہا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن پھر باپ نے بیٹے کو گندم اور چاول کا یاد کرایا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں ابھی چلا جاتا ہوں، امید ہے کہ اب تک پل مرمت ریپیئر ہو چکا ہوگا۔ یہ کہہ کر لڑکا شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا اور باپ کو بتایا کہ بابا راستہ تو ابھی تک بند ہے، پل پر مرمت کا کام ہو رہا، ریپیئرنگ ہو رہی ہے، جیسے ہی ریپیئرنگ مکمل ہوگی میں شہر چلا جاؤں گا، میرے خیال میں چند دنوں کی بات ہے، جلد پل جو ہے نا وہ ریپیئر ہو جائے گا۔ باپ نے ایک نظر چاول اور آٹے کی برتنوں کی طرف دیکھا، دونوں آلموسٹ چیزیں ختم ہونے والی تھیں۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم پل کے ریپیئر ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، کافی دن ایسے ہی گزر گئے، پل کی ریپیئرنگ کا ایسٹیمیٹڈ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن جب باپ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ چاول اور آٹا بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو جگایا اور کہا اٹھو بیٹا اور جلدی سے شہر سے چاول لے کر آؤ۔ بیٹا اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ گھر واپس آیا، اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے والد کو بتایا کہ پل تو مرمت ہو گیا تھا، لیکن پانی کا ایک بڑا ریلا آیا اور پل دوبارہ سے ٹوٹ گیا ہے، اب ہر طرف پانی ہی پانی ہے، سیلاب کا منظر ہے، اب تو دوسرا راستہ بھی پانی کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، اب ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ اس کے والد نے ساری بات سنی اور کہا کہ یہ بات تو پہلے ہی طے تھی، ایسا تو ہونا تھا، جب تم پہلی بار شہر کی طرف گئے تو تم نے دیکھا کہ پل ٹوٹا ہوا ہے، تمہیں اسی دن دوسرے راستے سے شہر چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ راستہ تھوڑا لمبا اور مشکل ضرور تھا، اگر تم اسی دن تھوڑی سی محنت کر کے اس مشکل راستے سے شہر چلے جاتے تو آج ہمیں بھوکا نہ رہنا پڑتا، لیکن تم نہیں گئے میرے بیٹے، تم زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے تھے، تم لمبے راستے سے گھبرا گئے، تم نے سوچا اور امید رکھی کہ پل جلدی ریپیئر ہو جائے گا، تم نے آسان راستے کو چنا، اس لیے آج ہم مشکل صورتحال میں ہیں، آج ہم بھوکے ہیں۔ ہم کس کو الزام دیں میرا پتر؟ نوجوان لڑکے کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا، اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ دوستو یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اصل زندگی میں ہم بھی شارٹ کٹس، کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور آسانی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم مشکل راستے پر چلنا پسند نہیں کرتے، ہم مشکلات سے گھبراتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے، اور ہم محنت بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ مشکل اٹھائے بغیر ہی ہمیں منزل مل جائے، اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ قسمت اچھی ہوتی تو یہ کام ہو ہی جائے گا، سارا کچھ قسمت پر چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک اچھی اور مطمئن زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا دوستو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آسان راستہ ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو پلان ہم نے بنایا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ہم مشکل میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف دو آپشن ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ ہم ان مشکلات کا سامنا کریں، بہادری سے ان کا مقابلہ کریں، یہ مشکل راستہ ہمیں منزل پر لے کر ہی جائے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اچھے کی امید کرتے ہوئے اس کا انتظار کرتے رہیں،
दोस्तों एक बात याद रखें, जो भी चॉइसेस आज हम करेंगे उसका नतीजा ज़रूर निकलेगा, और जो भी चॉइसेस हम कर रहे हैं, जो फैसला हम ले रहे हैं, वही हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। असल में तो हम अपने मुस्तकबिल को, अपनी ज़िंदगी को हम खुद बना रहे होते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने फैसलों से कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? क्या आप आसान रास्ता चुनने की तलाश में हैं, या आप आसानियों की तलाश में रहते हैं, या फिर आप मुश्किलात, चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अपने गोल्स को, अपने मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे? हमेशा याद रखें, असल कामयाबी और खुशहाली का और खुशी का ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि कामयाबी तो मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत, मुसलसल मेहनत करने का नाम है। कामयाबी तो मुश्किलात और चैलेंजेस सामना करने में है। कामयाबी तो पथरीली रस्तों पर चलने का नाम है।